اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل شریف کا آپ کو میں عمل آج دینے جا رہا ہوں جی۔ اگر آپ میرے بتائے گئے اس طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہے وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے دستے غیب سے پوری ہوگی، اور غیب سے آپ کے لیے رزق کا، دولت کا انتظام ہوگا۔ اور خاص طور پر یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ تعلق ہے جناتی طاقتوں کا اور موکلاتی طاقتوں کا، اور یہ وہ طاقتیں ہیں جو آپ کی حفاظت۔ سب سے پہلے دیکھیں، میں آپ کو عمل بتاؤں گا، میں آپ کو جنات کی حاضری کا عمل نہیں بتانے جا رہا۔ دیکھیں، جنات کی حاضری کے اعمال، وظائف میں اس لیے نہیں بتاتا، بہت سارے میرے پاس کیسز ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے یوٹیوب سے فلاں کا عمل سنا، پری کی حاضری کا ہم نے سنا، تو وہ جناب صاحب پری تو آئی نہیں، پرا آ گیا، یعنی کہ جن آ گیا ہے، دیو آ گیا، اب ہماری زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے، عذاب بنی پڑی ہے، ہماری نجات کیسے ہوگی، پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس طرح کے میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں۔ دیکھیں، عملیات کی دنیا کے اندر یہ بہت خوبصورت دنیا ہے۔ اس دنیا کو آپ لطف لے کر آپ اس دنیا میں آپ لطف لیں۔ یہ دنیا اتنی پیاری دنیا ہے عملیات کی کہ اس میں بچے، بزرگ، جوان اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے تو جنت ہے۔ بچوں کے لیے اس عملیات کی دنیا میں جنت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمیں حفاظت کا پتہ ہی نہیں، ہمیں عملیات کے بارے میں، دیکھیں ہم سکول میں نے حالانکہ سورہ مزمل شریف کے چلہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا اس چینل پہ۔ سورہ مزمل شریف کے جو ہے وہ بہت ہیوی جناتی حاضریوں کے بھی عمل بتائے ہیں، وہ آپ نیچے سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گے۔ بلکہ میری 30 منٹ کی، 25 منٹ کی، 40 منٹ کی جتنی ویڈیوز ہیں اس چینل پر، اس میں اسی موضوعات پہ بات کرتا ہوں، خاص طور پہ رجت پہ، حصار پہ، جادو پہ، جنات پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے وہ معاملات تو چلتے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس سورہ مزمل شریف کے عمل کے لیے کسی قسم کی آپ کو کوئی شرائط کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، سب کو اس عمل کی عام اجازت ہے۔ سورہ مزمل شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پڑھنے کا طریقہ انوکھا اور نرالا ہے، ٹھیک ہے، مجرب طریقہ ہے، اور اس کی ٹائمنگ کا بڑا خاص خیال ہے، کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے، ٹھیک ہے۔ اور من پسند، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمیں من پسند قسم کی حاجت ہے، ہمیں کسی کی خواہش ہوتی ہے یار کہ فلاں مکان میں نے خریدنا ہے اور اس کے لیے میرے پاس اتنی رقم موجود ہے اور اتنی کی گنجائش نہیں ہے، اور میں خریدنا چاہتا ہوں، گاڑی میں فلاں خریدنا چاہتا ہوں، فلاں میں کام کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ پر میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کروانا چاہتا ہوں، یا میری فلاں جگہ پر شادی ہو جائے، تو مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ من پسند جو آپ کی حاجت ہے نا، اس حاجت کے لیے اس عمل کو آپ مغرب کے فوراً بعد کریں۔ مغرب کے بعد اگر آپ نہیں کرتے تو پھر عشاء کے بعد کریں، لیکن اس کی جو ہم نے تاثیر پائی ہے نا، کیونکہ ہم نے اس عمل کو مختلف ٹائم میں کر کے دیکھا ہے، سورہ مزمل شریف کے عمل کو نا ہم نے مطلب ایک میرے دوست تھے بڑے اچھے، تو عصر کے وقت یہ اللہ رسول اس بات کے جو ہے وہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، ضرورت نہیں ہے زیادہ وضاحتیں دینے کی، لیکن میں آپ کو پھر بھی یقین کامل دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر اگر دل سے یقین کرتے ہیں، احترام کسی کا کرتے ہیں تو عزت کسی کا کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کی بات کو سر تسلیم خم بھی کرنا چاہیے، لیکن بات ہوتی ہے پیچھے سے ایک کنیکشن کی، روحانی نسبت کی، پاور کی۔ تو میرے ایک دوست تھے، واقعہ میں آپ کو مختصر سا کر کے، مکمل نہیں کیونکہ پورا ایک لمبا چوڑا اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ہے، تو وہ میرے ساتھ کافی مہینوں سے رابطے میں تھے، کافی مہینوں سے، جیسے کہتے ہیں نا کوئی قبولیت کا وقت بھی تو ہوتا ہے نا یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ایک چیز ہے، ایک ذہن ہے، تو وہ جی میں بڑا مقروض ہوں جی، تقریباً ان کے اوپر 2-2.5 کروڑ روپے کا لین دین تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے ساتھ مسلسل رابطے میں جی، میں اب کیا کروں جی، میں ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ
ٹائم ان کا گزارتا رہا، ان کو بہت زیادہ یہ جی صبح میری FIR ہو جانی ہے جی، صبح میرا یہ مسئلہ ہو جانا ہے جی، میں نے کہنا یہ وظیفہ کرو یار اللہ کرم کرے گا، اور دعا کرنی اور اس کو دم کرنا اور یہ وہ سارا سلسلہ، تو اس کو ایک یقین دلانا۔ صبح اس نے کہنا جی پرچہ تو نہیں ہوا، دھمکی دے کے چلا گیا کہ اب میں تمہیں 7 دن کا ٹائم دے کے چلا گیا، یہ کر کے اس طرح اس کا وقت گزرتا رہا۔ تو عصر کے وقت نا وہ بس تھک گیا، مجھے کہنے لگا جی بس ہو گئی میری۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا یار میرا کوئی حل ہی نہیں نکل رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، بس پریشان ہوں میں۔ تو میں نے اسے کہا یار چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو نا ایک عمل دیتا ہوں، پھر آپ کو کرنا ہوگا۔ کہتا جی میں ظاہری بات ہے آپ جو بتا رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے۔ مرید تھا، عقیدت مند تھا، محبت والا تھا۔ تو میں نے اسے کہا یار آپ یہ مغرب کی نماز کے بعد نا سورہ مزمل شریف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ساتھ میں تھوڑی سی مٹھائی ہے، اس کا ایک راز ہے کہ آپ نے اس مٹھائی کو اس طریقے کے ساتھ، میں نے سارا اسے طریقہ سمجھایا، میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں سمجھیے گا۔ تو عصر کے بعد میں نے اسے کہا یہ مغرب آج ہی کر لوں، میں کہا یار آج ہی کر لو۔ وہ جلدی جلدی بازار گیا، مٹھائی لے کر آیا، اور اس نے وہ عمل اسی طریقے سے جیسے میں نے کیا، تو اس نے کر کے نا، تو اس کا عشاء کے تھوڑی دیر بعد پھر فون آ گیا مجھے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ اگر ہمارے پاس 7 بجے پاکستان میں عشاء ہوتی ہے تو 8 بجے کال آ گئی ہوئے گی، 9 بجے آ گئی ہوئے گی، 1 گھنٹے 1.5 2 گھنٹے کے بعد میں نے اس کا نمبر دیکھا، میں نے کہا یار یہ اب پھر اس کی کال آ گئی، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے ذرا جو دوست احباب رابطے میں ہوتے ہیں، ہماری بہنیں یا بھائی، تو ان کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر میں نے ان کی کال لی اور میں نے ان کی بات چیت سنی۔ تو وہ پہلے تو بیچارہ جب بھی فون کرتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی مجھے غم کی خبر ہی دیتا تھا۔ تو وہ نا جی میں نے کہا جی السلام علیکم جی، وہ وعلیکم السلام کہنے کے بعد نا کہکا لگا کے اونچی اونچی نا ہنسنا شروع کر دیا اس نے، اور بڑا خوش، بڑا مبارکہ جی، پیر صاحب مبارکہ، مرشد مبارکہ، یہ وہ بابا جی کمال ہوگی، یہ ہو گیا وہ۔ میں بڑا حیران ہوا، میں کہا کیا ہوا ہے یار تجھے؟ تو کہنے لگا یار کہتا بابا جی بات یہ ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے ہوا؟ کہتا ہے ایک پارٹی دوسری آئی ہے، اس نے کہا یار تیرا جو لین دین ہے وہ میں جانوں، میں اس کو پے کر دیتا ہوں، تو میرے ساتھ کاروبار کر، میں تجھے مزید دیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ میرا سب مطلب جو سود کا بھی تھا، میں نے دینا لینا تھا، وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب میں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے۔ پہلے اس نے توبہ تو پہلے ہی کروا دی تھی میں نے اسے، پھر اس نے دوبارہ پھر اس کا اعتراف کیا، تجدید ایمان کیا، اور بڑا خوش، بڑا راضی۔ تو میں اس پر پورا یقین کامل ہے میرا۔ اور اس کے بعد یقین مانیے کہ میں نے اب تک جس بندے کو یہ عمل کروایا ہے نا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی زندگی میں تنگ دستی ہو یا غربت ہو یا فقر و فاقہ ہو، لیکن اس کے بیک پر پاور چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پاور ہوتی ہے روحانی پاور، روحانی طاقت، نسبت کا ایک بڑا خاص تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کسی کو کہتے ہیں نا ہمیں اجازت دیں، وہ آپ کو کہتا ہے اجازت ہے، تو یہ کیا اجازت ہے؟ ایک پوائنٹ کی بات ہے، اجازت مرد کی مرد کو نہیں ہے، اجازت ہے روحانی طاقتوں کی روحانی طاقتوں کو۔ یعنی کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں سورہ مزمل شریف کا، آپ جو عمل کر رہے ہیں، اس سورہ مزمل شریف کی جتنی روحانی طاقتیں ہیں سب کی سب روحانی طاقتوں کا تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے آپ کو اجازت دی ہے۔ یعنی کہ اگر میں سورہ مزمل شریف کا عامل ہونا تو میں آپ کو جب اجازت دوں گا تو آپ میری جو روحانی طاقتیں ہیں وہ آپ کے پاس کیسے آئیں گی، ان کا تعلق کیسے جوڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو نسبت کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ نسبت میں آپ کی عمل کی روحانی طاقتوں کا یہ لالچ کی بنا پر نسبت نہیں کی جاتی، یہ نسبت ہوتی ہے بڑے خلوص کے ساتھ، کامیابیوں اور ناکامیوں کو ایک طرف رکھ کے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس وقت ضرورت ہے، حاجت ہے، وقتی طور پہ یہاں نسبت کر لی، کل کو وہاں کر لی، پرسوں وہاں پہ کر لی، ایسا نہیں۔ نوے نہ یار بنائیے، یا نوے جگہ پر میاں صاحب کا شعر ہے نا، تو عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی مثال کے طور پہ، اور ہر جگہ پر بدل کے نسبتیں نہیں ہوتی، نسبت ایک جگہ پہ ہوتی۔ اگر آپ کے شیخ کے ساتھ نسبت ہے تو آپ ان کی نسبت سے عمل کریں، اگر نہیں ہے تو آپ جہاں پر بھی اگر ہمارے ساتھ آپ روحانی نسبت قائم کرنا چاہتے تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ پڑھیے میرے ساتھ جو پڑھنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ میں اپنی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے
सच्ची तौबा करता हूँ या सच्ची तौबा करती हूँ। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया में सोने पीर मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या कायम करती हूँ। यहाँ पर सोने पीर मुर्शद से मुराद हजरत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक है और सिलसिला आलिया कादरिया में हजरत मौला अली पाक से फैज है। तो इस तरीके से ये आप निस्बत अपनी कायम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से आपको रूहानी फैज जो है वो रूहानी ताकतों का मिलना शुरू हो जाएगा। और रोजाना की बुनियाद पर आप ये पहले निस्बत करें, जो भी आपकी निस्बत है, जहां से आपको इजाजत चाहिए वहां से आप वहां की आप पहले निस्बत करके फिर आप अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा और आपको अमल नजर आएगा। आपने करना है कि मीठी शरीनी वगैरह आपने कोई ना कोई जरूर लेनी है, ठीक है। तो इसमें सफेद रंग की अगर मिठाई का एहतमाम कर लिया जाए, हुब्बे तौफीक, चाहे 10 रुपए की ले लें, 5 की ले लें, 50 की, 100 की, 500 की, जितनी आपकी तौफीक है, रोजाना की बुनियाद पे ये 7 दिन का अमल है, ठीक है। और 7 टाइम सूरह मुजम्मल 7 दिन का अमल है और ये खास तौर पे इसको खिजरी अमल भी कहा जाता है ना। तो मगरिब की नमाज के फौरन बाद आपने मिठाई अपने पास रखनी है और आपने इस पर अमल करना है, ठीक है। 7 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ के पानी का गिलास पास रखना है। अव्वल आखिर आपने सिर्फ 7 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ना है। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के 7 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़ के फिर 7 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आप पानी पे दम करें, मिठाई पे दम करें। पानी आप सर पे मसाज करें, चेहरे पे पानी पी लें और उसके बाद मिठाई जो सी है वो आप बेजुबान जानवरों के लिए, बाहर कीड़े मकोड़ों के लिए आपने उनको डाल देनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई खाने वाला है, बच्चे छोटे छोटे, आप आसानी से उनको पेश कर सकते हैं तो फिर आप उनको खिला दें। दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने करना क्या है कि आपने रोजाना की बुनियाद पर यह अमल करना है और अमल करने के बाद आपने दुआ करनी है। दुआ में आपकी जो हाजत है सिर्फ आपने उसी को रखना है, अपनी हाजत को रखने के बाद आपने जो सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ी है इसका सवाब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में पेश करना है, ठीक है। मतलब अल्लाह की बारगाह में आपने अर्ज करनी है कि ए मालिक व मौला, जो मैंने कलाम पाक पढ़ा इसमें कोई गलती कुताही है मौला करीम मुआफ फरमा, और जो नेकियां दर्जा कबूलियत को पहुंच चुकी हैं वो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करता हूं या पेश करती हूं। उसके बाद आपने दुआ करनी है कि अल्लाह अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी रहमत के साथ मालिक व मौला इस मुश्किल से जो आपका मुसीबत आजमाइश है मुझे इससे निजात अता फरमा। इस तरीके से आपने दुआ मांगनी है और आपने मुसलसल ये अमल करना है। 7 दिन से 10 दिन हो जाए, 11 दिन हो जाए, 21 दिन हो जाए, आप इसको करते रहें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसको अगर रूटीन में बना लेते हैं ना, रूटीन में रख लेते हैं, चाहे 10 रुपए की रोजाना की मिठाई मंगवा लें, लेकिन मिठाई जरूरी है रोजाना, तो आप इसको रोजाना इस अमल को करें, रोजाना बिला नागा, ठीक है ना जी। तो आपकी रूहानी ताकत भी बनेगी, आपकी जिंदगी की हर किस्म की आजमाइश परेशानी खत्म होगी और जादू से आपकी हिफाजत होगी और रिस्क में इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि मैं कहता हूं कि आप गैब से अपने लिए रिज़्क़ के, दौलत के, बरकत के इंतजाम आप देखेंगे।